اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین صحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126 تک مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کے پہلے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 سے لے کر آیت نمبر 134 تک پہلے تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 126 سے معذرت چاہتا ہوں، صلوات پڑھیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126 تک ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے ترجمے کی تکرار کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا خانہ کعبہ اور شہر مکہ کے بارے میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اس کا ذکر تھا آیت نمبر 126 میں۔ کیونکہ یہ اہمیت کیوں بیان کی جا رہی ہے کعبہ کی اور مکہ کی، اور حضرت ابراہیم کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے اور حضرت اسماعیل کا؟ حضرت ابراہیم یہودیوں کے لیے بھی بہت زیادہ محترم شخصیت تھے، چونکہ بیسیکلی تو بنی اسرائیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو گویا یہودیوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قبلہ کی تبدیلی کی طرف مسلمانوں کو تیار کرنے کے لیے یہ باتیں کی جا رہی، اور یہودیوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہاری خرابیوں کی وجہ سے وہ جو نعمت تمہیں دی تھی، انسانیت کی امامت گویا کہ تمہارے سپرد کی تھی،
आले इसहाक में रखी थी, आले याकूब में रखी थी, अब खुदा उसको तब्दील कर रहा है और इसके बाद से आले इस्माइल में ये इंसानियत की जो लीडरशिप है, जो इमामत है, ये अल्लाह ताला करार दे रहा है। तो अब मरकज़ बैतुल मक़दस क्योंकि उनका मरकज़ शुमार किया जाता था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़ाहिरी मरकज़ भी शिफ्ट कर दिया, तब्दील कर दिया। तो ये पस मंज़र है इसका। आयत नंबर 126, और वो वक्त याद करो जब इब्राहीम ने दुआ की, ए मेरे रब, इसे यानी मक्का को अमन का शहर बना दे और इसके बाशिंदों में से जो अल्लाह और रोज़ क़यामत पर ईमान लाएं उन्हें समरात में से रिज़्क़ इनायत फरमा। अल्लाह ने फरमाया, जो कुफ्र इख्तियार करेंगे उन्हें भी कुछ दिन दुनिया की लज्जतों से बहरा मंद होने की मोहलत दूंगा। यानी हज़रत इब्राहीम की जो दुआ थी वो तो थी ही मोमिनों के लिए, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, जो इनकार करेंगे अल्लाह के कानून का उनको भी दूंगा, फिर उन्हें अज़ाब जहन्नम की तरफ धकेल दूंगा और वो बदतरीन ठिकाना है। आयत नंबर 127। इस आयत में ज़िक्र है हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल के बैतुल्लाह को दोबारा से तामीर करने का। बहुत सारी रिवायात हैं इसके बारे में, जिनका खुलासा ये है कि बैतुल्लाह को सबसे पहले बनाने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं है, बल्कि हमारी रिवायात के मुताबिक ये हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से ये पहला घर है। और कुरान की सूरह आले इमरान में चौथे जुज़ के चौथे सिपारे के शुरू में आयत है जो इसकी और वज़ाहत कर देती है, और वो क्या है? फरमाया कि इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, कि बेशक वो पहला घर, इन्न अव्वल बैतिन, बेशक सबसे पहला बैत, सबसे पहला घर, वुदिअ लिन्नास, जिसे लोगों के लिए करार दिया गया था, बनाया गया था, वो कौन सा है? लल्लज़ी, वो यकीनन वो घर है कि जो बिबक्कता, अरब मक्का के लिए, मक्का को मक्का भी कहते हैं और बक्का बे से भी कहते हैं, तो कुरान ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया यहाँ पर, बिबक्कता मुबारकन, बरकतों वाला। वो घर कहाँ है? वो घर मक्का में है। वहुदल लिल आलमीन, और आलमीन के लिए हिदायत। तो ये सबसे पहला घर अल्लाह ताला बता रहा है कि जो इंसानों के लिए, तो ज़ाहिर है ये फिर तभी से है जब इंसान दुनिया में आए। तो हमारी जो रिवायात हैं अहले बैत अतहार से हम तक पहुँची हैं, वो भी इसी तरफ इशारा करती हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हज था, बैतुल्लाह भी था और हज भी था, लेकिन हज़रत इब्राहीम का जब ज़माना आया है तो उस ज़माने में मुख्तलिफ़ किस्म की सैलाबों, मौसमियाती तब्दीलियों, उनकी वजह से ये जगह ये अपने ज़ाहिरी नामो निशान भी बैतुल्लाह का मिट चुका था वहाँ से। तो अल्लाह ने, क्योंकि आइंदा में ये सेटअप जो इंसानियत की लीडरशिप और इमामत का है वो इधर शिफ्ट करना था आले इस्माइल में और इस सरज़मीन पर, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया कि अपने जो बीवी है हाजरा और जो नौ मौलूद है इस्माइल, इनको लेकर, हज़रत इब्राहीम का वतन इराक़ में था, वहाँ से हिजरत करके ये फ़लस्तीन आ गए थे, किनआन में आ गए थे, और किनआन से अल्लाह ने हुक्म दिया कि इन दोनों माँ बेटे को, हाजरा और इस्माइल को, ले जाकर इस सरज़मीन पर, जहाँ पर आज मक्का आबाद है, यहाँ पे जाकर जाओ और छोड़ आओ वहाँ पर। जो अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्राहीम को अल्लाह ने बहुत आज़माया, कई बातों से आज़माया और उसने पूरी कर दी। तो अब देखें, बुढ़ापे में औलाद हुई है, बुढ़ापे में औलाद हुई है, और वो औलाद भी जो है उसको कहा जा रहा है कि कभी कहा जा रहा है ज़िबा कर दो, कभी स्टार्ट में कहा जा रहा है कि इसको तुम तन्हा जाके छोड़ आओ।
اب وہ ایسی سرزمین جہاں پہ نہ کوئی کھیتی ہے نہ پانی کا بندوبست ہے، وہاں جا کے چھوڑ آئے۔ اور پھر بہرحال وہ معجزہ رونما ہوا، حضرت ہاجرہ نے جو پانی کے لیے کوشش کی، بھاگی، اور اس کی یادگار حج میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس سنت کو شامل کر دیا، سعی جسے ہم کہتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان۔ اور بالآخر جب 7 دفعہ وہ یہ چکر لگا چکی تھی، بھاگ چکی تھی صفا اور مروہ کے درمیان، تو پھر واپس آئی تو دیکھا کہ اسی بچے کے ایڑیاں رگڑنے سے جو رو رہا تھا اور ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا چشمہ وہاں سے جاری کر دیا، کہ جو ہم سب کو معلوم ہے۔ تو جب حضرت اسماعیل جوان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس سرزمین پر جو اللہ کا گھر ہے اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے۔ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور وہ حضرت ابراہیم کو نشان لگا کے دے رہے تھے کہ یہ دیوار یہاں سے یہاں تک ہے، یہ دیوار یہاں سے یہاں تک ہے، یہ دیوار یہاں سے یہاں تک ہے۔ ساری جو گویا کہ لائنز تھی وہ حضرت جبرائیل نے بتا دی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ان دونوں باپ بیٹوں نے کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر شروع کی، اس کی بنیادوں کو دوبارہ سے اٹھایا، اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر وہ یہ کام کر رہے تھے اور اس پتھر پر مثلا وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ آج بھی محفوظ ہے، جس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ آپ نے وہ پنجرہ دیکھا ہوگا سنہری رنگ کا کعبے کے ساتھ ہی، جس کے پیچھے طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، تو وہ پتھر اس کے اندر محفوظ ہے، اور اس پر معجزانہ طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کے نشان بھی باقی ہیں۔ تو حضرت اسماعیل پتھر لا کے دیتے تھے، اور حضرت ابراہیم ان کو کعبے کی دیواریں بنانے میں، پہلے بنیادیں اور پھر دیواریں بنانے میں استعمال کیا۔ تو وہ یاد کرایا جا رہا ہے، اور یہ بات یعنی مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے، چونکہ کعبہ قبلہ تبدیل کرنا ہے آگے، تو پہلے اس جگہ کی امپورٹنس کی کوئی عام جگہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں جس طرف اب تمہیں رخ کروانا ہے۔ اور اسی طرح یہودی، ان کو بھی یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو بیت اللہ ہے یہ تمہارے جد ابراہیم نے تعمیر کیا ہو، چونکہ حضرت ابراہیم کی رسپیکٹ یہودی بھی بہت زیادہ کرتے تھے، مسیحی بھی بہت زیادہ کرتے تھے، اور قرآن نے ان سے کہا بھی ہے سورہ آل عمران میں، یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم یہودی تھے، مسیحی کہتے تھے حضرت ابراہیم مسیحی تھے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ، نہ تورات نازل ہوئی تھی نہ انجیل، نہ، یہ دونوں بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بلکہ وہ ہر باطل سے بیزار، حق کی طرف متوجہ، مسلم، اللہ کے سامنے تسلیم ہو جانے والے تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم نے جو دین کے نام پر شرک چیزیں گھڑ لی ہیں اپنی مقدس ہستیوں کے نام پہ، کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھا ہے، کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھا ہے، یہ شرک ابراہیم نہیں کرتے تھے، تم نے اپنی چیزیں گھڑی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ جو یہودی نام ہے اور جو نصرانی نصارہ نام ہے، یہ سب بعد کی پیداوار ہے۔ اللہ کے ہاں ایک نام ہے اور وہ ہے مسلم، لہٰذا اللہ یہاں بھی کیا کہہ رہے ہیں وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم مسلم تھے، اور اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اور یہ اسلام کا لفظ بہت زبردست خوبصورت لفظ ہے، آگے انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا تو میں مزید اس کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، کیونکہ ابھی ہمارے ذہنوں میں مسلم سے وہ میں کہا کرتا ہوں کہ جس کا شناختی کارڈ کے دفتر والوں کے ریکارڈ میں مسلم لکھا ہوا ہے، تو اس مسلم میں اور قرآن مجید کے مسلم میں ہو سکتا ہے از زمین تا آسمان فرق ہو، ٹھیک ہے، اور ہوتا ہے، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ تو یہ واقعہ دوبارہ سے یاد دلایا جا رہا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 127، وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اور یاد کرو جب ابراہیم گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل، یہ دونوں باپ بیٹا، اور ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے۔ دعا کیا کر رہے تھے؟
ربنا تقبل منا، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں، اللہ کی گائیڈنس پہ کام کر رہے ہیں، پھر بھی کوئی یہ نہیں سمجھ رہا کہ ہم بڑا احسان کر رہے ہیں، بلکہ پھر بھی اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ ہم سے قبول فرما لے۔ یہ عاجزی اور یہ انکساری اللہ کے نیک بندوں کا خاصہ ہے۔ جب بھی میں آپ کوئی دین کا کام کریں، کچھ خرچ کریں، کچھ وقت دیں، کوئی بھی کام کریں، کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کریں دین کے کام میں، اور ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ میں نے کوئی احسان کر دیا ہے، سمجھ لیں آپ کی خرابی ہے، آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کی فکر ٹھیک نہیں ہے۔ جب یہ دونوں باپ بیٹا گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول کر لینا۔ یہ کیوں اللہ کے بندے ایسے کہتے ہیں؟ چونکہ جن پر اللہ تعالیٰ کی عظمت جتنی عیاں ہو جاتی ہے، اور جب خدا کی ذات کی طرف اپنی بصیرت سے نگاہ کرتے ہیں کہ وہ کتنی عظیم ذات ہے، اور پھر جب اپنے کام کو دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، لہذا کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تو کریم ہے، تو قبول کر لے اس کو۔ اگر اس کام کو دیکھا جائے تو یہ کوئی کام نہیں ہے۔ یہی اللہ کے نبیوں کا شیوہ ہے، اور یہی اللہ کے نبیوں کے انبیاء کے جو وارث تھے، وارث رسول اللہ تھے، اہل بیت اطہار علیہ السلام، ان کا بھی یہی شیوہ ہے۔ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے یہ کام کر کے کوئی دین پہ احسان کر دی۔ لہذا آپ کربلا میں کیا سنتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے تھے؟ ربنا تقبل منا ھذا القربان، یہ جو قربانی دی ہے، جو بھی شہید ہوتا ہے، اے ہمارے رب یہ قربانی ہم سے قبول فرما لے۔ بچہ ذبح ہو رہا ہے، اصحاب شہید ہو رہے ہیں، بھتیجا شہید ہو رہا ہے، پامال ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں اللہم ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ بعض جو جاہل ممبر پہ چڑھ کے ڈائیلاگ بولتے ہیں، ہون تو راضی ہو گئے ہیں، یہ سٹوپڈ ہے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ اور بندے کا آپس میں کلام کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے تربیت لے کر جو اپنے ڈائیلاگ بولتے ہیں اپنے گلی محلے میں، وہ امام سے منسوب کر دیتے ہیں۔ ہون خوش ہے تو، اب پنجابی فلم چلا رہے ہوتے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے۔ تو یہ نہیں ہے، یہ عاجزی اور انکساری اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے سامنے اللہ کے اولیاء کا شیوہ ہے۔ چونکہ ان کی معرفت اللہ کی بارے میں زیادہ ہوتی ہے، جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی خدا کی عظمت وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب اس کی عظمت کو دیکھتے ہیں تو اپنے کاموں کو ہیچ سمجھتے ہیں، اور اسی کو بعض اوقات وہ اپنا گناہ بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی جیسے کرنا چاہیے تھا نہیں کیا۔ جس کام کی کوالٹی کی تیری ذات لائق تھی وہ ہم نہیں کر پائے، لہٰذا یہ ہم سے کوتاہی ہو گئی، یہ ہم سے کمی ہو گئی۔ اس مقام پر ان کی یہ فیلنگ ہوتی ہے اپنی معرفت کے مطابق، نہ کہ اس سے مراد جو ہم جیسے لوگ گناہ کرتے ہیں وہ گناہ مراد ہوتے ہیں۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب علم رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 128 دعا ہے، یعنی دعا کنٹینیوڈ ہے، جاری ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے مسلم بنا دے۔ اب یہاں پہ لفظ مسلم کا معنی جاننا امپورٹنٹ ہے۔ معنی کیا ہے اس سے؟ یہ نہیں کہ بندہ کہ مسلم شکر ہے میں مسلمان ہوں، حضرت ابراہیم کی دعا مانگی تو مجھے مسلم بنا دے، ہمیں بھی اللہ نے مسلم بنایا، یہ معنی ہی نہیں ہے اس کا۔ مسلم، اب ذرا توجہ کریں، مسلم، یہ جو مسلمین ہے، مسلمین
میم پہ زبر کے ساتھ. ایک ہوتا ہے مسلمین، یہ جمع ہوتا ہے. عربی زبان میں دو کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے. ہمارے پاس تو ہوتا ہے نا واحد، جمع، سنگولر، پلورل، ٹھیک ہے نا انگلش میں. لیکن عربی میں واحد اور جمع کے درمیان میں ایک چیز اور چیز ہوتی ہے، دو کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے. تو یہ دو ہے، مسلمین یعنی دو مسلم، مسلمین تین یا تین سے زیادہ مسلم، جتنے بھی زیادہ ہو جائے. ہم دونوں کو اپنے مسلم بنا دے. یہ لفظ مسلم، مسلمین، جس کو ہم نے اپنی زبانوں میں مسلمان کر لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل میں عربی کے جو اس کا جو روٹ ہے، بنیاد ہے، وہ ہے سین، لام اور میم، سلم. قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے ایمان والو سارے کے سارے سلم میں داخل ہو جاؤ. سلم یعنی سلامتی، امن و امان، سیکیورٹی، خطرات سے دور. مسلم سے کیا مراد ہے؟ کہ جو ایسا قانون ایکسیپٹ کر لے، اللہ کے سامنے جھک کر اللہ کے قانون کو قبول کر کے، توجہ فرمائیے، اللہ کے قانون کو قبول کر کے، اس کا اقرار کر کے، اللہ کے سامنے سرنڈر کر کے، اس کی اطاعت کی حامی بھر کے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس ذریعے سے وہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے قہر سے، اللہ کے غضب سے امن میں آ جائے، سلامتی میں آ جائے. یہ اس کا اصل معنی ہے. اسی سے آپ جو قرآن میں لفظ دیکھتے ہیں اسلم، جو آگے آئے گا، اسلم یعنی وہ سلامتی میں داخل ہو گیا، اور ہم ترجمہ کرتے اس نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے، اسلام. مسلم یعنی اللہ کے سامنے جو مکمل طور پر جھک گیا ہے، اور اس جھکنے کے نتیجے میں سیکیور ہو گیا. سیکیور ہو گیا، دنیا کے خطرات سے، دنیا کی مصیبتیں اس پر نہیں آئیں گی، آئیں گی اس پر، لیکن وہ جو الٹیمیٹ برا انجام ہے، اللہ کا غضب ہے، جہنم ہے، اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے کی وجہ سے اس سے سیکیور ہو گیا. سمجھیں گے اس کو. اس اعتبار سے اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب اور جہنم اور آتش جہنم سے یہ سلامتی میں داخل ہو گئے. یہ اس کا اصل میننگ ہے. اور پھر دوسروں کو بھی یہ اسی سلامتی کی دعوت دیتا ہے. بہت توجہ کیجیے. اپنے شعور اور بصیرت کے ساتھ اس بات کو جان چکا ہے کہ اصل سیکیورٹی، اصل امن یہ ہے کہ انسان اپنی ابدی زندگی میں اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو. جب یہ خود شعور اور بصیرت کے ساتھ اس کو صحیح سمجھ کے، اس راستے کو صحیح سمجھ کے ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، پھر اللہ اسے کہتا ہے اب دوسروں کو بھی دعوت دے. اس سیکیورٹی میں آنے کی، اس سلامتی میں آنے کی سب کو دعوت دے. کیونکہ یہ جو عارضی چیزوں میں اپنی سلامتی سمجھ رہے ہیں، یہ مکمل، یہ صحیح سلامتی نہیں ہے، یہ دائمی نہیں ہے. تو پھر وہ دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے. تو اس کی نظروں میں وہ لوگ کہ جو انسانوں کو خدا سے دور کرنے کے لیے چالیں چلتے ہیں، پلان کرتے ہیں، نظام بناتے ہیں تاکہ انسان اللہ سے دور ہو، اس کی نظروں میں انسانوں کی سیکیورٹی کے وہ سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹیٹ کیا کرتی ہے؟ اسٹیٹ مثلا پاکستان کی اسٹیٹ ہے، دیگر اسٹیٹس ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ، جو بھی عنصر، جو بھی تنظیم، جو بھی گروپ ملک کی سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہوگا، ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو. ایسا کرتے یا نہیں کرتے؟ جو ان کی نظروں میں اس سیکیورٹی کے تقاضے ہیں، جو بھی ان تقاضوں کے لیے تھریٹ ہوتی ہے چیز، اس تھریٹ کو وہ پکڑ لیتے ہیں، زور زبردستی کرتے ہیں. بعض اوقات اپنے ملک کے قانون کو بھی کراس کر جاتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، مسنگ پرسن کر دیتے ہیں.
توجہ فرما رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں یا غلط کر رہے ہوتے ہیں، اشتباہ کر رہے ہوتے ہیں، غلط بندے کو اٹھا لیتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، ٹھیک ہے. لیکن ان کا جو نعرہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے سیکیور کرنا ہے ملک، اپنی اسٹیٹ کو سیکیور رکھنا ہے. ہر وہ چیز کے جو تھریٹ ہے اس کے امن و امان کے لیے، اس کو ہم گرفت میں لیں گے، اس کو ہم پکڑیں گے، اس کو ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور اس کو ہر ایک معاشرہ اپنا رائٹ سمجھتا ہے. اس معاشرے کو کنٹرول کرنے والے اس کو ٹاپ اپنی پرائیورٹیز میں رکھتے ہیں. اور یہ جو بھی معاشرہ امن و امان والا ہو وہ ان کی ایک بڑی ڈسٹنکشن ہوتی ہے، ان کا بڑا امتیاز ہوتا ہے کہ یہاں پر امن و امان ہے. آپ خود دیکھ لیں پاکستان میں مثلا اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حادثات سے اسے محفوظ رکھے. جب دھماکے ہوتے تھے، یہ ہوتا زیادہ، جب یہ کام ہو رہا تھا تو ہر کسی کی خواہش کیا تھی کہ یہ کیا جنگل کا قانون ہے، یہاں پر کیوں نہیں کنٹرول ہوتا. مثال کے طور پر اسی دائرے کو، اسی جو دیکھنے کا چیزوں کو انداز ہے، اسی کو آپ دین کی نگاہ سے دیکھیے. دین کی نظروں میں دنیا اور آخرت یوں جڑے ہوئے ہیں. کسی بھی وقت آپ دنیا سے اگلی دنیا میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. وہ دنیا آپ کو سیکیور کرنی ہے یا سیکیور نہیں کرنی، جس کا اس پر ایمان ہے اس کے لیے بہت زیادہ ترجیح ہوگی اس کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے کب ختم ہو جائے گی، جبکہ یہ دائمی ہے. تو جو چند سالوں کی زندگی میں اس کی سیکیورٹی کو تھریٹ دے رہا ہے وہ اس کو دشمن لگتا ہے. تو جو اس کی ابدی زندگی کی سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے وہ اس کو دشمن کیوں نہ لگے؟ اور اگر میں بطور انسان دوسرے انسانوں سے محبت کرتا ہوں، دوسرے انسانوں کو کی بہتری چاہتا ہوں، تو میں اپنے نظریے کے مطابق تو وہی کروں گا، ان کو بھی سیکیور کرنے کی کوشش کروں گا. یہ دین کہتا ہے. اسی لیے امر بالمعروف ہے، اسی لیے نہی عن المنکر ہے. دنیا کا ہر سکول آف تھاٹ اپنے نظریے کے مطابق اپنے ماننے والوں کو مثلا کہتا ہے کہ میں سیکیورٹی دیتا ہوں تمہیں. تو اسلام یعنی اپنے آپ کو سیکیور کرنا اللہ کے سامنے سرنڈر ہونے کے ذریعے سے، یہ سیکیورٹی ہے. جو اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں ہے، چاہے اس نے نام مسلمان ہی رکھا ہوا، لیبل لگایا ہوا اوپر، یا باقی لیبلز جو اسلام کے ساتھ اور آگے شیعہ والے، بریلوی، دیوبندی، جو بھی لیبل لگایا ہوا ہے وہ ویلڈ نہیں ہے. ایکچولی اندر سے بندہ جھکا ہے اللہ کو یا نہیں جھکا. اگر جھک گیا ہے اللہ کے عذاب سے سیکیور ہے، اگر نہیں جھکا سیکیور نہیں ہے، چاہے نام اپنا کچھ بھی رکھ لے. تو یہ دعا مانگ رہے یہ دونوں باپ بیٹا کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنے مسلم قرار دے، یعنی ہم تیرے سامنے تسلیم ہوں، چکے ہوئے. تسلیم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، سر تسلیم خم کرنا، یعنی یہ سر کو یہ جھکانا، اس کی علامت ہے کہ میں سرنڈرڈ ہوں، میں جھک گیا ہوں، میں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا. جیسے فوج ہتھیار پھینک دیتی ہے، جب ہتھیار پھینک دیتی ہے اس کا مطلب ہے اگلوں کے حکم پہ چلے گی. وہ ہم کوئی ریزسٹ نہیں کر رہے، اب ہم نہیں لڑ رہی، ہم نے ہتھیار پھینک دیے. یہ معنی ہے. اس اللہ کے سامنے تسلیم ہونے کے ذریعے سے اپنے آپ کو سیکیور کر لینا، یہ ہے اسلام، یہ سلامتی کا معنی ہے. اور پھر سب کو اس سیکیورٹی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنا، البتہ دھونس سے نہیں. لا اکراہ فی الدین، زبردستی کسی پہ ٹھوسنا نہیں ہے. ان کو دعوت دینی ہے کہ بھائی یہ ہے، یہ پوری پکچر ہے، آپ کی مرضی ایسے قبول کرو، آپ کی مرضی ایسے قبول نہ کرو. اے ہمارے رب، ہم دونوں کو، اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ بلاغ القرآن میں ترجمہ کیا گیا ہے اس کے مفہوم کے مطابق لفظ کے. یہ ترجمہ نہیں کیا انہوں نے کہ ہم دونوں کو اپنے مسلم بنا دے، بلکہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور صحیح کیا ہے، ہم دونوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے. یہ مانگ رہے ہیں. مسلم کا معنی یہ ہوتا ہے. لہٰذا اس معنی کو اگر کوئی اچھی طرح سمجھ لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ کس کو مسلم کہلانے کا حق ہے حقیقت میں، اور اس کی ذات اقدس کے ریکارڈ میں کون مسلم لکھا جائے گا. پیدائش کی وجہ سے نہیں، اس کے ریکارڈ میں وہ مسلم لکھا جائے گا جو اندر سے اسے جھکا ہوا ہے. پھر فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری ذریت میں سے بھی. ذریت یعنی ہماری نسل، ہماری ذریت میں سے امتن مسلمتن لک، ہماری ذریت میں سے اپنی ایک فرما بردار امت پیدا فرما. یعنی ہم دونوں کو بھی مسلم
بنا دے مطیع اور فرما بردار، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ۔ اب آپ سمجھیں کہ امت مسلمہ کا مطلب کیا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا لفظ اس آیت سے نکلا ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری ذریت میں سے امتاً مسلمتاً لک، لک یعنی تیرے لیے، تیرے سامنے جو تسلیم ہو، ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا فرما دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہمارے مناسک سکھا۔ ویسے ارنا کا معنی ہوتا ہے دکھا، ٹھیک ہے، یعنی ہم سیکھ لیں۔ اور روایات میں بھی ہے کہ حضرت جبرائیل سٹیپ بائی سٹیپ حج کے جتنے مناسک تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھاتے تھے، اللہ کے حکم سے انہوں نے سکھائے تھے ان کو۔ وَأَرِنَا، اور ہمیں دکھا دے یا ہمیں سکھا دے مناسکنا۔ مناسک، ٹھیک ہے، نسک کہتے ہیں اصل میں کسی بھی قربانی کو، قربانی کرنے کو، اس کی جمع مناسک ہے۔ اور پھر یہ لفظ قربانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حج کے مناسک میں سے ایک قربانی کرنا بھی ہے، لیکن بالعموم عبادات کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اب یہ لفظ جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے اور جیسے ہی ہم سنیں تو ہمارے ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ مناسک حج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حج کی جو عبادات ہیں، حج کے جو مختلف مثلاً احرام باندھنا اور میقات پہ جانا اور تلبیہ کہنا اور اس کے بعد طواف کرنا، آ کر کعبے میں نماز طواف سعی کرنا، یہ سارے اس مثلاً عرفات میں جانا، اس کے بعد مزدلفہ میں آنا، پھر منی میں رہنا، اعمال مکہ انجام دینا، یہ سارے کے سارے مناسک کے حج کہلاتے ہیں۔ تو اس میں یہ لفظ استعمال ہو گیا۔ اوورآل قربانیوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور عبادات کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور ہمیں ہماری عبادات سکھا دے، انہوں نے ترجمہ کیا اور ہمیں ہماری عبادات کی حقیقت سے آگاہ فرما۔ یہ کیوں ترجمہ کیا ہے؟ ارینا کی وجہ سے، ہمیں دکھا دے۔ ایک بندہ ہے وہ عبادتیں کرتا ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، وہ ورزش کرتا رہتا ہے، اسے معرفت ہی نہیں ہے، عادت پڑی ہوئی ہے، تو وہ عبادت حقیقی عبادت نہیں ہوتی۔ ارینا، ہمیں دکھا دے کہ عبادت کیا چیز ہوتی ہے، کس طرح کرتے۔ لہٰذا انہوں نے اس طرح سے ترجمہ کیا ہے، ہمیں ہماری عبادت کی حقیقت سے آگاہ فرما۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ یہ اللہ کے نبی بھی بالآخر توبہ کی تکرار کرتے رہتے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما لے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور خصوصی رحمتوں والا ہے۔ یہ جب رحیم آتا ہے نا، یہ بڑا ایک باریک اشارہ ہوتا ہے، بڑا زبردست، بڑا ایکیوریٹ اشارہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آیت اینڈ کرنی تھی رحیم لگا دیا ساتھ، نہ، رحیم اشارہ کرتا ہے خاص رحمت کی طرف۔ تواب ہے لیکن سب کے لیے نہیں، جو لوٹے ان کے لیے تواب ہے۔ یہ تواب ہونا اس کا خصوصی رحمت ہے۔ یہ کس کو ملتی ہے؟ جو لوٹے اللہ کی طرف، اللہ اس کو دیتا ہے، جو لوٹتا نہیں اس کو نہیں دیتا خدا۔ تواب ہے لیکن رحیم والی رحمت کے ساتھ، خصوصی رحمت کے ساتھ، جو اس کی طرف واپس آتے۔ آپ آیات قرآن میں جہاں بھی اینڈ پہ رحیم آتا ہے، آپ اگر غور کریں گے آپ دیکھیں گے کہ جو آیت میں بات کی گئی ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو یہ کرے گا اس پر یہ رحمت نازل ہوگی۔ غفور، انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور ہے لیکن رحیم ہے۔ یہ مغفرت عام رحمت نہیں ہے، یہ مغفرت خاص رحمت ہے، جو اس کی قابلیت پیدا کرے گا، جو اس کی طرف مائل ہوگا اس کو ملے گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ربنا، آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب وابعث، ان مبعوث فرما، بعثت نبی کے آنے کو، نبی کا معاشرے کے اندر اصلاح کی تحریک کے آغاز کو، اس اٹھان کو، اس مردہ معاشرے کی، اللہ کی نگاہوں میں مردہ معاشرے کی، جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے معاشرے کی دوبارہ جو نشأت ثانیہ ہے، نئی زندگی ہے، اٹھان ہے، اس
اس کے لیے نبی کو جو بھیجا جاتا ہے اس کو عربی زبان میں بعثت کہتے ہیں. بعثت کا معنی ہوتا ہے اٹھ کھڑے ہونا، دوبارہ اٹھان لینا. لہذا قیامت کے دن، قیامت کو یوم البعث کہا گیا. یوم البعث اٹھنے کا دن، یعنی جو مر کے ختم ہو چکے ہوں گے دوبارہ ان کو اٹھایا جائے گا. ربنا وابعث، اور اے ہمارے رب مبعوث فرما، فیہم، ان میں، یعنی جس اپنی ذریت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اس ہماری ذریت میں مبعوث فرما، رسولا منہم، ایک رسول کو جو انہی میں سے ہو، اسی قوم کا فرد ہو. رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول کو بھیج جو کیا کرتا ہو. یہ الفاظ کی تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ یہ بات قرآن میں کئی جگہ پہ ریپیٹ ہوئی ہے. نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیں. یتلو علیہم آیاتک، ایک ایسے رسول کو جو انہی میں سے ہو، ان میں مبعوث فرما، ان میں بھیج جو کیا کرتا ہو، جو تیری آیات انہیں سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. پہلے سنائے، جو سننا چاہ رہے ہیں، جو نہیں سننا چاہ رہے سب کو سنائے، اعلان کر دے. اور پھر جو کہیں کہ ہم نے داخلہ لینا ہے اسکول میں، پھر ان کو باقاعدہ تعلیم دے. ٹھیک ہے نا؟ جو آ جائیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی. حکمت کو ہم سادہ لفظوں میں اردو میں کہتے ہیں دانائی. دانائی کیا ہوتی ہے؟ دانائی ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہو، نتیجے پہ نگاہ رکھے. جتنی بھی خواہش سر اٹھا رہی ہے کسی کام کے لیے، بہت کوئی چیز کھینچ رہی ہے، انجام بھی سوچے کہ اس چیز کے لیے، اس کے حاصل کرنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں برے میرے لیے. آخرت کو چھوڑ دے، دین کو چھوڑ دے. دنیا کے سمجھدار لوگ بھی بعض چیزیں جو انہیں بہت پسند ہوتی ہیں ان کو سیکریفائز کر لیتے ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے یہ کام اگر آج میں کروں گا تو میں بڑی جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا. اگر میں راتوں کو محنت نہیں کروں گا، اگر میں سیر سپاٹے میں اپنا ٹائم ضائع کرتا رہوں گا، تو میں جہاں پہنچنا چاہتا ہوں وہ اس جگہ کی جو تقاضا ہے کہ اتنی محنت کی جائے وہ میں نہیں کروں گا. ان چیزوں میں پڑھ کر وہ سیکریفائز کرتا ہے اپنی خواہش کو. اسے کہتے ہیں دانائی. تو اللہ کا رسول انہیں حکمت سکھاتا ہے، دانا بناتا ہے، سمجھدار بناتا ہے، دور اندیش بناتا ہے، آگے تک دیکھنے والی بصیرت ان کے اندر پیدا کرتا ہے تاکہ یہ صحیح فیصلے کریں، اپنے جذبات اور خواہشات کے زد میں آ کر فیصلے نہ کریں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ کا ترجمہ دیکھیں جیسے انہوں نے کیا ہوا ہے، اور انہیں پاک کرے. لیکن تزکیہ کا لفظ نکلا ہے زکا سے، زے ذال نہیں، زے رے کے بعد جو آتی ہے، زے کاف اور واو. اس کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھنا. جیسے فصل بڑھتی ہے نا، جب آپ فصل بو دیتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ان کے پودے زمین سے نکلتے ہیں، پھر وہ ایک پودے کے کئی پودے بن جاتے ہیں. جنہوں نے مثلا اس کا تجربہ ہے کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جی بوٹا مار گئی. بوٹا مار گئی یعنی بہت سارے پودے ایک ہی دانے کے اندر سے نکل آئے. تو اور پھر وہ گروتھ کرتے ہیں. اس اصل میں گروتھ کو کہتے ہیں، یہ زکا کا لفظ یوز ہوتا ہے. اور گروتھ کروانا یعنی وہ ایسا ماحول پرووائڈ کرنا کہ جس سے فصل، مثلا پانی چاہیے تو پانی دیا جائے. آج کل کے زمانے میں کھاد دیتے ہیں، کھاد دی جائے. ٹھیک ہے، تو تاکہ بہترین پھل لیا جا سکے، بہترین فصل لی جا سکے. تو ایک تو جو چیزیں ضرورت ہے وہ دی جائیں، توجہ کیجئے. اور دوسرا ایک اور کام، جتنی چیزیں اس فصل کی اچھی گروتھ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں ان کو اس فصل سے دور کیا جائے. اچھی طرح توجہ سے سمجھیے گا.
یہ دو کام کیے جائیں تو فصل پوری طرح ہوگی. آپ پانی دے رہے ہیں، کھاد دے رہے ہیں، لیکن فصل کے اندر جڑی بوٹیاں آ گئی ہیں، اس کو خراب کر دیں گی. کیڑے مکوڑوں نے حملہ کر دیا، خراب کر دیں گی. اور کوئی مسئلہ ہو گیا اس طرح کا، وہ خراب ہو جائے گا. تو کسان کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے کیڑے مکوڑے آ گئے، اس پہ اسپرے کر رہا ہوتا ہے. دیکھتا ہے جڑی بوٹیاں آ گئی، ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تاکہ ہر وہ چیز کے جو اس فصل کی فل گروتھ میں رکاوٹ بن سکتی ہے اسے دور رکھے. تو جو چیزیں چاہیے گروتھ کے لیے وہ دینا، اور جو گروتھ میں رکاوٹ ہے ان کو دور کرنا، اسے کہتے ہیں تزکیہ. ٹھیک ہے؟ بس اللہ کا نبی کیا کرتا ہے؟ انسانوں سے کہتا ہے کہ تمہیں گروتھ کرنی ہے، تمہیں اوپر جانا ہے، تمہیں ترقی کرنی ہے، ارتقا کرنا ہے، کمال کی طرف جانا ہے، تمہیں اللہ کی ذات کے جو کمال مطلق ہے تمہیں اس کا قرب حاصل کرنا ہے. تو جو چیزیں اس میں رکاوٹ ہیں وہ نکالو اندر سے اپنے، اور ان کا نام ہے گناہ. جن چیزوں کو دین گناہ کہتا ہے. یہ تمام چیزیں، یہ جڑی بوٹیاں ہیں، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ تمہاری اس اندر کی جو پاکیزگی کی فصل ہے تمہارا، جس کو فل ارتقا کرنا چاہیے، یہ اس ارتقا کو، اس ترقی کو، اس گروتھ کو روک دیں گے. لہٰذا ان کو اپنے اندر سے نکالو، ان کو اپنے اندر سے دور کرو. اور دوسری، کیسے خدا کا قرب حاصل کرنا ہے؟ وہ اللہ کا نبی ان کو پانی لگاتا ہے، مثلا مثال کے طور پہ کھاد دیتا ہے. کیا مطلب؟ ان کو وہ راستے بتاتا ہے، وہ کام بتاتا ہے، وہ چیزیں بتاتا ہے کہ جن کو انجام دے کر وہ اپنے کمال تک انسان پہنچ سکتے ہیں. بس ان کو جو چاہیے وہ پرووائڈ کرنا، اور جو ان کے اندر چیزیں ہیں جو رکاوٹ بنیں گی اس گروتھ میں، ان کو نبی کہتا ہے کہ چھوڑ دو. اس لیے یہ ترجمہ کرتے ہیں پاک کرتا ہے اس کا. بس یہ تزکیے کا مکمل معنی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں 2 یا 3 روایات اہل بیت اطہار آپ کی خدمت میں یہاں پہ میں نوٹ کر کے لایا. جب میں اس کے لیے پڑھ رہا تھا تو یہ میرے ذہن میں آئی، تو پھر میں نے نوٹ کر لی. یہ میں آپ کو روایات سنانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظریہ ہے نا کہ کوئی اگر گناہ کی عادت ہے وہ نہ بھی چھوڑے تو اتنے ثواب میں تو جو میں کہا کرتا ہوں، میں زیارتیں کرتا ہوں، میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں نے اتنے عمرے کیے ہیں، میں یتیموں کو پال رہا ہوں، میں گناہ نہ بھی چھوڑوں تو یہ بیلنس ہو جائے گا. اتنے ڈھیر نیک کام ہے تو 1-2 بیچ میں خرابیاں بھی ہو تو کیا ہے؟ مطلب شراب کبھی کبھی پی لیتا ہوں تو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. کبھی کبھی خدا نخواستہ اور کر کے اور رشوت کو اس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں بیلنس پالیسی سے. اس نظریے کو، یہ جو لفظ تزکیہ ہے نا، یہ اس کو ڈس اون کرتا ہے، کہتا ہے یہ نہیں چلے گا. نبی کیا کرتا ہے؟ یزکیہم. نبی کہتا ہے کہ تمہیں جو چیز چاہیے تمہاری پاکیزگی کی فصل کو، تمہارے اندر ان صفات کو، اچھی صفات کو گروتھ کرنے کے لیے وہ یہ راستے ہیں، اور جو اس میں رکاوٹیں ہیں جو اس فصل کو تباہ کر سکتی ہیں چیزیں، ان کو دور کرو اپنے سے. اب یہ قرآن کی آیات ہے. اب ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے، یہ میں جلدی آپ کے خدمت میں فرامین عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ قرآن اور اہل بیت ایک ہی بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ سنیں، اللہ نے سب کو عقل دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اینالائز کرنا سیکھیں چیزوں کو. ورنہ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا، آپ معراج پہ مولا علی کو اندر بٹھا دیں گے، رسول کو باہر بٹھا دیں گے اللہ سے دور کر کے. اتنی بھی سینس نہیں ہوگی قوم میں کہ ان کو سمجھنا ہے کہ یہ رسول کی توہین ہو رہی ہے یا مولا علی کی تعریف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل سٹوپڈ بن جائیں گے دین کے معاملے میں. سمجھیں گے ہمیں بڑا ثواب مل رہا ہے، ہم بڑی مجلس سن کے آئے ہیں. ٹھیک ہے؟ توجہ کریں، اینالائز کریں کہ دیکھ جو بات کہہ رہا ہے قرآن اور جو بات کہہ رہے ہیں اہل بیت. اب آپ نے دونوں کی دیکھا ایک ہی بات ہے. اب آپ تیسری بات کوئی اہل بیت کے نام پہ سنتے ہیں جس کا رخ ہی کسی اور طرف ہے، کم از کم آپ اتنا ہونا چاہیے کہ رک کے سوچیں تو یار یہ اہل بیت کبھی ایک بات کرتے ہیں، کبھی اس کی الٹ بات، یہ کیسی بات ہے؟ تو وہ جو الٹ بات کرتے ہیں انہوں نے بتایا ہوا کہ ہم خلاف قرآن بات نہیں کرتے. اب آپ توجہ فرمائیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری محافل، دینی محافل کا ماحول بنا ہوا ہے، ہلڑ بازی کا ہا ہو اور جی واہ واہ ہو رہی ہے، وہ ماحول انہیں قبول ہی نہیں کرتا. اس ماحول میں یہ باتیں ہو ہی نہیں سکتی. آپ اس پہ غور کیجیے، توجہ فرمائیں. اصول کافی
किताब उल ईमान वल कुफ्र बाब ताअत व तक़वा। गौर से सुनते, जब मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। ये पहली रिवायत अन अबी जाफ़र अलैहिस्सलाम क़ाल कान अमीरुल मुमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि यक़ूल, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे रिपीटेडली, तकरार किया करते थे इस बात की। क्या कहते थे? ला यक़िल्लु अमलुन मअ तक़वा, तक़वा के साथ जो अमल किया जाए वो कलील नहीं होता, चाहे तुम उसको थोड़ा समझ रहे हो, वो थोड़ा नहीं होता। फिर उसकी दलील दी, वह कैफ़ यक़िल्लु मा युतक़ब्बल, वो कैसे कलील हो सकता है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, वो फिर कलील नहीं होता। ठीक है। दूसरी रिवायत, ये बाबु ताअत व तक़वा की हदीस नंबर 5 थी, 5 नंबर 5। अगली हदीस है जो गौर से सुनिएगा, हदीस नंबर 7 है। ठीक है। अन मुफद्दल इब्न उमर एक मशहूर शख्सियत है। क़ाल कुन्तु इंद अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास था। फ़ज़करनल अमाल, तो हमने अमाल का जिक्र किया, नेक अमाल, कौन कितना नेक है, कितने नेक अमल करता है। फ़क़ुल्तु अना मा अज़अफ़ अमली, तो मैंने कहा कि मेरा अमल कितना ज़ईफ़ है, मेरा अमल मतलब मैं तो, ये मैंने जुमला बोला, मेरा अमल कितना ज़ईफ़ है। फ़क़ाल मह, इमाम ने फरमाया रुक, चुप कर, ये बात ना कह, इस्तग़फ़िरिल्लाह, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर, ये जो तूने बात की। सुम्मा क़ाल ली, फिर इमाम ने मुझसे फरमाया, अब सुने, इन्न क़लीलल अमल मअ तक़वा खैरुम मिन कसीरिल अमल बिला तक़वा, के बेशक तकवा के साथ अंजाम दिए जाने वाला कलील अमल बेहतर है बगैर तकवा अंजाम दिए जाने वाले कसीर अमल से। मतलब क्या है? हलाल, मसलन हलाल से कमाया हुआ 1 रुपया देना अफजल है हराम से कमाया हुआ 1 करोड़ देने से, क्योंकि वो कबूल नहीं होगा। क्यों? ये कुरानी बात है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सिर्फ मुत्तक़ीन से कबूल करता है। हराम खोर मुत्तक़ी, उसने कमाया ही नहीं है, तकवा से तो लगा कैसे सकता है? तवज्जो करें। कुल तो कैफ़ यकूनु कसीरुम बिला तकवा, तो ये मुफद्दल इब्न उमर कहता है, मैंने इमाम से सवाल किया कि कसीर नेक अमल बगैर तकवा के ये कैसे होता है? तवज्जो फरमाए, कसीर नेक अमल बगैर तकवा से। अब आप खुद सोचें कि जो माहौल बना हुआ आजकल तकरीरों का, ये बातें हो सकती हैं वहां पर? मजमा कहेगा ओ मौलवी नु की हो गया, लैणू ले गया लैणू खुद उतरे हुए हैं कि लैणू ले गया। ये मैंने पूछा कि कैसे नेक अमल कसीर होता है बगैर तकवा के? क़ाल नअम, इमाम ने फरमाया होता है। अब जरा ये ज़हन नशीन फरमा ले, इमाम ने फरमाया मिस्लुर रजुल, उस शख्स की मिसाल तुम्हें देता हूँ, उस शख्स की तरह कि जो युतइमु ताअमहु, खाने खिलाता है लोगों को, मतलब गरीबों को, दस्तरखान उसका चलता है। वयरफुकु जीरानहु, उसके हमसायों पर वो बहुत अच्छा है, बहुत रफ़ीक है हमसायों का, बड़ा उनका ख्याल रखता है। वयुवत रहलहू, और लोग उसके पास बहुत आते जाते हैं अपने मसाइल हल करवाने के लिए, लोगों के काम करता है, मसाइल हल करता है। अब ये बड़ी बड़ी नेकी है, खाने खिलाना, हमसायों का ख्याल रखना, ठीक है। और ऐसी शख्सियत के जिसके पास लोग आ रहे हो कि इससे मसले हल होते हैं, और वो वही लोग आते, उन्हीं के पास लोग आते हैं ना जहाँ मसले हल होते हो, वरना तो अगर दुकान ही बंद हो तो किसने आना है? ठीक है। तो लोग इसके पास बहुत आते जाते हैं, ये शख्स है कसीर अमल। ये मिसाल दी किसकी? कसीर अमल की। ये सारे नेक अमल है, कसीर अमल। लेकिन फरमाया कि फ़इज़र तफ़अलहुल बाब मिनल हराम दख़ल फ़ीह, लेकिन है कैसा कि जब कोई हराम का दरवाज़ा इसके सामने खुलता है, घुस जाता है उसमें। कसीर अमल बिला तकवा, तकवा नहीं है इसमें। ये इमाम फरमा रहे फ़हाज़ल अमलो बिला तकवा, ये अमल, यानी एक तो है ना कि आपने अमल ही किया तकवा के बगैर, ये इमाम इससे अगले स्टेप पे कह रहे, क्या फरमा रहे कि एक अमल ठीक है, दूसरा गंदा भी साथ ही है, वो भी कर लेता है, जब वो दरवाजा खुले वो भी नहीं छोड़ता।
فَهَذَا الْعَمَلُ بِلَا تَقْوَى، یہ ہے عمل بلا تقوی، وَيَكُونُ الْآخَرُ، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا ہے، لَيْسَ عِنْدَهُ، اس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں کھلائے، وہ ہمسایوں کو کچھ گفٹ شفٹ دیتا رہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کی اتنی حیثیت ہی نہیں لوگ اپنے مسئلے حل کرانے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے اس کے پاس۔ فَإِذَا ارْتَفَعَ لَهُ الْبَابُ مِنَ الْحَرَامِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ، لیکن جب اس کے سامنے حرام کا دروازہ کھلتا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہوتا، یہ بہتر اس، یہ ہے اہل بیت کا نظریہ، باقی ڈرامے ہیں، یہ ہے قرآن کا نظریہ اور یہی ہے اہل بیت کا نظریہ، باقی ڈرامے ہیں، فلم ہے باقی، کہ ہر ایک کو ایسے ہی جنت میں گزاریں، بے ایمان کو بھی اور سب کو۔ سنیں، اس کے بعد ہے باب اجتناب المحارم، یہ بھی کتاب الایمان والکفر اصول کافی کے اندر ہے، باب اجتناب المحارم، اس کی حدیث نمبر 5 ہے۔ عن سلیمان ابن خالد، سلیمان ابن خالد کہتے ہیں قال، کہتے ہیں کہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، عن قول اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرمان کے بارے میں، قرآن کی آیت کے بارے میں، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 23 ہے کہ ہم قیامت کے دن ان کے جو انہوں نے عمل کیے تھے دنیا میں اس کی طرف ہم توجہ کریں گے اور ہم اسے خس و خاشاک بنا کے اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے ان کے اعمال کو، نیک اعمال اڑ جائیں گے، راکھ بن جائیں گے، کچھ ان کا فائدہ ان کو نہیں ہوگا۔ کہتا ہے میں نے امام سے سوال کیا کہ یہ کون سے عمل ہیں جو خس و خاشاک بن جائیں گے قیامت کے دن، اللہ اپنی پناہ میں رکھے ہم سب کو۔ قال اما، امام نے فرمایا اما، یہ جیسے الا ہوتا ہے ویسے اما ہوتا ہے، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، خطرے کی گھنٹی ہے، واللہ، اللہ کی قسم، ان کانت اعمالہم اشد بیاضا من القباتی، اگرچہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، اگرچہ ان کے نیک اعمال قباتی سے زیادہ سفید ہو۔ قباتی ایک بہت ہی زبردست ہائی کوالٹی کا کپڑا تھا جو جس کا سفید رنگ ضرب المثل تھا، جیسے کہتے ہیں نا مٹھاس کے لیے شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس طرح اگر کسی چیز کی تعریف کرنی ہوتی تھی کوالٹی کی تو کہتے تھے قباتی سے زیادہ سفید ہے، یہ اس سے زیادہ ہائی کوالٹی ہے۔ امام کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم، اگرچہ ان لوگوں کے اعمال قباتی سے زیادہ سفید ہوں، ولیکن، لیکن پرابلم کیا تھا ان کے ساتھ، کانوا اذا عرض لهم الحرام لم يدعوه، جب بھی ان کے سامنے کوئی حرام پیش ہوتا تھا نہیں چھوڑتے تھے اس کو۔ ادھر جو نیک اعمال تھے وہ اشد بیاضا من القباتی تھے، اس سے زیادہ ہائی کوالٹی کے ان کے اعمال تھے، اتنے نیک تھے لیکن یہ حرام نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ ہے معنی تزکیے کا، گناہوں کو ہٹانا دور اور اپنے اندر اچھی صفات کو رشد اور پرورش دینا، یہ دین کی بنیاد ہے۔ ایک لفظ میں پورا دین مل جاتا ہے، قرآن کے ایک لفظ میں پورا دین مل جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے کہ جو ڈھونڈے۔ اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب الخوف والرجاء، حدیث نمبر 6، حدیث نمبر 6، توجہ کریں، آخری حدیث ہے یہ اس کے لیے۔ یہ راوی کہتا ہے قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے کہا، اب یہ رسول نے، یہ ہمارے لیے خاص ڈوز ہے امام کی طرف سے، ان قوما من موالی کا، آپ کے موالیوں میں سے ایک گروپ ہے، موالی سمجھتے نا، موالی مشہور ہے ہمارے اندر، موالی یعنی جو ولایت کا دم بھرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے موالی میں سے ایک قوم یلمون بالمعاصی، گناہ کرتے رہتے ہیں نہیں چھوڑتے، وَيَقُولُونَ نَرْجُو، اور کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی امید ہے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ آج کیا لفظ ہے اس کا، کوئی کیوں کر رہے ہو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، تمہاری طرح سخت نہیں اللہ، گناہ نہیں چھوڑنا۔ امام سے پوچھا کہ آپ کے موالیوں کی ایک قوم ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے بھی یہ کیا کرو، کہتے ہیں نرجو، نرجو رجا سے، ہمیں امید ہے
امام کا جواب سنیں، سٹارٹ کہاں سے کریں؟ فقال، امام نے جواب میں فرمایا، پہلی بات تو یہ کی، ٹھیک ہے، ایک ڈوز ویکسین کی، پھر دوسری، پھر تیسری، ساری لگا دی تاکہ کوئی تسلی ہو جائے۔ پہلا نمبر پہ کیا فرمایا؟ فقال کذبوا، جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ امام بتائیں گے نا کون موالی ہے تو کون موالی نہیں ہے۔ یہ جو گناہ نہیں چھوڑتے اور کہتے ہیں ہمیں اچھی امید ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سٹیج پہ چڑھ کے کہتا ہے میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے، اور جب پاکاں نو من کے بھی ایسا عمل کرنے نے تو پھر منن دا فائدہ کی۔ اس طرح کے ڈرامے باز دین بتا رہے ہیں لوگوں کو۔ امام کہہ رہے ہیں اگر گناہ نہیں چھوڑتے، کذبوا، جھوٹ بولتے ہیں، لیسوا لنا بموال، یہ ہماری ولایت والے نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اپنے لفظوں میں کہوں تو ڈرامے بازی کی ہوئی ہے، انہوں نے ڈرامہ بنایا ہوا، جھوٹے ہیں یہ۔ لیسوا لنا بموال، یہ ہمارے موالی نہیں ہیں۔ کون ہے یہ؟ ذہن میں سوال ہے۔ امام نے فرمایا اولئک قوم ترجحت بہم الامانی، یہ ایک ایسی قوم ہے جن کو ان کی آرزوؤں نے ڈی ٹریک کر دیا ہے، راستے سے بھٹکا دیا۔ ان کو پیارے لگتے تھے، گناہ نہیں چھوڑ سکتے تھے، انہوں نے ہمارا نام لے کے کام مثلا جاری رکھا۔ اولئک قوم ترجحت، ترجیح سمجھتے ہیں؟ ترجیح یعنی ایک طرف مائل ہو جانا، ایک چیز کو زیادہ وزن دے دینا۔ ترجحت بہم الامانی، امانی کہتے ہیں من گھڑت آرزوؤں کو، ان کی آرزوؤں نے انہیں مائل کر دیا ہے، یعنی حق کا راستہ جو تھا اسے چھوڑنے پہ مائل کر دیا ہے۔ پھر امام نے دلیل دی کہ یہ جو کہتے ہیں نا، کیا کہا تھا اس نے؟ جب کہو کیوں گناہ کرتے ہو، کہتے ہیں نرجو، ہمیں امید ہے۔ وہ ایک مجھے اب شعر تو یاد نہیں، اس کا مطلب آپ کو بتاتا ہوں، شاید پہلے ہی بتایا ہو، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے، شعر سنا رہا تھا اور لوگ واہ واہ کر رہے تھے، کہتا ہے تو جو گناہ نہیں کرتا تجھے اللہ کی رحمت پر اعتماد نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ابلیس کا چیلا کیسے مطلب خراب کر رہا ہے آ کے، تجھے اللہ کی رحمت پہ اعتماد نہیں ہے، مجھے اللہ کی رحمت کی وسعت پر اتنا اعتماد ہے، اس اعتماد کی وجہ سے میں گناہ کرتا ہوں کہ مجھے چھوڑے گا۔ اس کو دیکھا ذرا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، قرآن کہتا ہے شعراء کے پیچھے بہکے ہوئے گمراہ لوگ چلتے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، تو نے دیکھا نہیں ہے کہ ہر وادی میں یہ بھٹکتے پھرتے، ان کو 4 ٹکے دے دو آپ کو یہ حاتم طائی بنا دیں گے سخاوت کا، جس دن نہ دو آپ کو یہودی مکھی چوس بنا دیں گے، ایسے کر دیں گے، وہ غزل چینج کر دیں گے، نظم کا عنوان اسی بندے کو پھڑکا دیں گے۔ لہذا بعض اوقات ائمہ اہل بیت ان شاعروں کے شر سے بچنے کے لیے انہیں پیسے دیتے تاکہ اپنے منہ بند رکھیں گے، لغویات نہ بولتے رہے ائمہ کے بارے میں، کیونکہ ان کا دین مان نہیں ہوتا، جو دے دے پیسے لگ جاتے پیچھے کرنا شروع ہو جاتے۔ اور اسی طرح کے بعض لوگ ہمارے بھولے بالے مومن جو ہوتے ہیں نا، اوئے ہوئے ہندو نے اتنی زبردست نظم آ کے پڑھی ہے مولا علی کے بارے میں، ان کو نہیں سمجھ آتی دوسروں کو، ہندوؤں کو سمجھ آ گئی۔ اس ہندو کو سمجھ آئی تو مولا علی والے دین پہ کیوں نہیں آتا؟ اس سے یہ تو پوچھو، ڈرامے باز سے یہ پوچھو بھئی تو آیا واہ واہ کرانے کے لیے، 4 پیسے بھی تجھے بعد میں چیک پہ لکھ کے دے دیں گے، اگر اس کو دین سمجھ آئیے مولا علی کی تو پھر ادھر کیوں بھٹک رہا ہے؟ پھر ادھر آ، مولا کا دین مان۔ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہندو، ہماری عقلیں جو ہے نا وہ کوئی کہہ رہا تھا اور صحیح کہہ رہا تھا کہ اگر آج شمر آ جائے نا اور وہ سٹیج پہ چڑھ کے قصیدہ پڑھ دے، اس کو بھی چھوڑ دیں گے، واہ واہ کرنا شروع ہو جائیں گے، بھول جائیں گے کہ مثلا یہ کام اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ وہ اتنی پیاری فارورڈ کر رہے ہیں، ہندو نے اتنی پیاری، ہندوؤں نے سمجھ آ گئی تو انہوں نہیں سمجھ آ رہی۔ ایک اور کسی نے کہا کہ جناب یہاں پر جو وہ الٹا سیدھا محلہ ہوتا تھا وہاں پہ جناب یہ لوگ رہتے ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ بجائے یہ کہ کہے کہ غلط لوگ ہیں، انہوں نے اگر کہا ہوا کہ ہمارا یہ والا مذہب ہے تو اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کام ایسا گندا کرتے ہیں جو جسم فروشی کرتے ہیں اور وہ ناچ گانے کرتے ہیں، الٹا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کنجراں نو سمجھ آ گئی تو انہوں نے نہیں آئی۔ اندازہ لگاؤ ذرا، کنجراں نو سمجھ آ گئی تو انہوں نے کوئی نہیں ہے، وہ تمہاری عقل پہ تالے پڑ گئے، مکتب کو بدنام کرتے ہو، ایک گندے قسم کے بندے کو تم کہہ رہے ہو ہاں ٹھیک ہے، یہ جن کے کام ہی مثلا جن کو رجس کہا گیا ہے، نجاست کہا گیا ہے، صریح دین اسلام کی حدود کو کراس کرنا ہے، اگر کنجروں سمجھ آ گئی، انہوں نے سمجھ کوئی نہیں آئی۔ اسے کہتے ہیں انسان عقل کا اندھا ہو جائے۔ فرمایا امام نے من رجا شیئن، جس کو کسی چیز کی امید ہوتی ہے،
عامل اللہ، اس کے لیے کام کرتا ہے. آپ کو میں مثال دیتا رہتا ہوں، جس کو امید ہو کہ میں نے اس امتحان میں مثلا ٹاپ کرنا ہے سب سے، وہ کیا کرے گا؟ گھر بیٹھے گا، گھومے پھرے گا، سیر سپاٹے کرے گا یا پڑھے گا؟ دوسروں سے زیادہ محنت کرے گا. امید عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. امام یہ فرما رہے، کامن سینس کی بات ہے. فرمایا من رجا شیئن عمل لہ، جسے کسی چیز کی امید ہوتی ہے وہ اس کے لیے عمل کرتا ہے. ومن خاف من شیئن ہرب من، اور جو کسی چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگ جاتا ہے. یہ جہنم سے ڈرتے کہاں، یہ تو گھسنے کی تیاری کر رہے ہیں، کام سارے وہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اللہ سے رحمت کی امید ہے. تو یہ چند روایات تھی کہ جو میں اس تزکیے کے ذیل میں نوٹ کر کے لایا تھا آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آیت نمبر 129 چل رہی تھی. اے ہمارے رب، ان میں سے یعنی ہماری اس ذریت میں سے جو امت مسلمہ تو نے پیدا کرنی ہے، ہماری ذریت میں سے ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے. وَيُزَكِّيهِمْ، میں نے تزکیہ کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اِنَّكَ انت العزیز الحکیم، بے شک تو، انت تو، العزیز بڑا غالب آنے والا. یہ غالب آنے کا مطلب تو کر سکتا ہے سب کچھ. تو ہماری دعا قبول کر لے. تو عزیز ہے، تیرے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا کہ تو کوئی کام کرنا چاہے تو کوئی آ کے آگے کھڑا ہو جائے تجھے روک دے. تو عزیز ہے، عزیز الحکیم. اور عام طور پہ جو طاقتور ہوتے ہیں وہ پھر کبھی کبھی الٹے سیدھے کام بھی کر دیتے ہیں، لیکن تیرا کوئی کام حکمت سے خالی. تعریفیں ہی تعریفیں. انک انت العزیز الحکیم، یعنی تو ایسا نہیں ہے کہ تیرا اقتدار، تیری طاقت تجھے ظلم کروا دے اور تجھے مثلا نعوذ باللہ کوئی ایسے کام کروا دے جو حکمت سے خالی ہوں. تیرے سب کام حکمت اور دانائی پر مشتمل ہوتے ہیں. آیت نمبر 130. 1 گھنٹہ مجھے اس لیکچر کو شروع کیے ہو چکے ہیں، ہم یہیں پہ روکتے ہیں. آیت نمبر 129 تک گویا ہم نے پڑھ لیا اور آیت نمبر 130 سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اور کوشش ہوگی ہماری کہ اگلا جو درس ہو اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 141 تک ہم کمپلیٹ کریں کہ جہاں پر قرآن مجید کا پہلا جز ختم ہوتا ہے. تو ان آیات کو کہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یا اسی سورۃ البقرہ کی سابقہ آیات کے جو ہم پڑھ چکے ہیں، ان سے مربوط کوئی سوال ہو تو وہ یہاں پر آپ کر سکتے ہیں. اور اگر ان سے ہٹ کے کوئی سوال ہے کسی اور موضوع کا تو وہ انشاءاللہ ہال سے باہر مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جی وہ اس زمانے میں تھا بھی نہیں، وہ شامل کیسے ہو سکتا؟ وہ زمانے میں تھا بھی نہیں نا. وہ تو شامل نہ شامل تو وہ لوگ ہیں جو اس زمانے میں تھے. ٹھیک ہے، اور وہ بھی شامل ہیں، ہاں وہ بھی شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں کہ جو آج اس قسم کی دونوں گروہوں کے کچھ اعمال تھے نا، کچھ صفات تھی. دونوں گروہوں میں سے جس کی صفات والے ہو اسی کے کام کے ساتھ شریک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہی بات بتاتا ہے کہ اس طرح کی باتیں پہلوں نے بھی کی تھی. تشابہت قلوبہم گزر چکی ہے یہ. تشابہت قلوبہم، ان کے دل، ان کے افکار، ان کے خیالات آپس میں ملتے جلتے ہیں. تو اگر یہ مثلا ایسا ہے کہ اس کی صفات اور اس کے کام اور اس کی زندگی امام حسین والے گروپ سے قریب ہے تو پھر یہ ادھر ہے، اور اگر اس کے کام پریکٹیکل لائف ان کی لائف سے زیادہ قریب ہے جو دوسرے امام کے مخالفین میں، تو ادھر کھڑا ہے. شعر کہنے سے کوئی بھی حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
جی جی جی، محاسبہ تو آڈٹ ہے اپنا، ٹھیک ہے نا. اب یہ تزکیہ جو ہے، فرض کریں آپ کا بزنس ہے، آپ نے بزنس کو بڑھانے کے لیے کچھ کام کرنے، اور وہ چیزیں جو رکاوٹ بنتی ہیں، خرابیاں، ان کو ہٹانا ہے، اور اس کا جو آپ نے حساب کتاب رکھنا ہے، اس کو محاسبہ کہتے ہیں. حساب کتاب رکھتے ہیں نا، میرے میں یہ خراب عادتیں تھیں، یہ میں نے دور کر دی، یہ میں بہتری ہو گئی ہے. جیسے ایک دکاندار، ایک تاجر، وہ اپنا آڈٹ کرتا ہے، حساب کتاب کرتا ہے، وہ اسے محاسبہ کہتا ہے. اور یہ محاسبہ کوشش کریں اور سب ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کریں. عادت ڈالیں اپنے آپ کو کہ ایک دفعہ کوشش کر کے ڈال لیں. 24 گھنٹوں میں کوئی ایک ٹائم رکھے، چاہے سونے سے پہلے، ٹھیک ہے، سونے سے پہلے اپنے پچھلے 24 گھنٹوں کا محاسبہ کریں. کیا کیا کمائی کی ہے اور کیا کیا نقصان کیا. ٹھیک ہے، آپ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ محاسبہ جو ہے، یہ تو بتاتا ہے کہ میں اوپر جا رہا ہوں یا میں نیچے آ رہا ہوں. میرے جو پچھلا مہینہ تھا وہ اچھا تھا یا یہ مہینہ اچھا گزرا، یا میں نے پچھلے مہینے ماہ رمضان میں جو کمائیاں کی تھی وہ میں نے اس مہینے میں ان کے ساتھ کیا کیا. نقصان تو نہیں کر، عیاشی میں اڑا تو نہیں دیا میں نے پیسہ جو میں نے کمایا تھا، جو میں نے اللہ تعالیٰ سے انکم آئی تھی میرے پاس، سارا بیڑا غرق تو نہیں کر دیا میں نے. میرے اندر کیا تبدیلی ہے، اوپر گیا ہوں یا اوپر میں نہیں گیا. تو یہ محاسبہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اہل بیت اطہار کے فرامین میں ہے، لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، من لم یحاسب نفسہ، ٹھیک ہے، فی کل یوم، کہ جو ایک پورے دن اس پہ گزر جائے اور وہ اپنا محاسبہ نہ کرے، ہم میں سے نہیں ہے. یعنی اچھا بزنس مین ہے ہی نہیں. ہم بہت اچھے اللہ کے ساتھ ہم بہت ٹاپ کے بزنس تمہیں سکھا گئے ہیں، اور ہم میں سے ہے ہی نہیں کہ جو حساب کتاب ہی نہیں کرتا. جو دکاندار حساب نہ کرتا ہو وہ آپ کی نظروں میں کیسا ہوگا؟ جو بزنس مین اس نے حساب کتاب رکھا ہی کون ہو، کتنے پیسے آ رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں، وہ خوش ہو، بڑا کاروبار ہے، اینڈ میں پتہ چلے جو چھاپا لگ گیا کہ اتنے تو نے پیسے دینے، سب کی شکایتیں ہوگی تیری، اس کو حساب کتاب بھی کوئی نہیں کیا ہوا. لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم یا فی کل یوم. ان الفاظ کے ساتھ روایات آئی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لگ رہا ہے کہ اور کوئی سوال نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید اور محمد و آل محمد کے فرامین کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور جو مومنین بیمار ہیں پروردگار عالم سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ جو سیٹرڈے ہوگا تو اسی کو یہی ٹائم 5:45 سے 6:45 تک انشاءاللہ تعالی یہ درس ہوگا. اور ہماری کوشش ہوگی، جیسا ہم نے عرض کیا، کہ قرآن مجید کے پہلے جز کو آیت نمبر 141 تک ہم نیکسٹ ویک تمام کر لیں. بر محمد و آل محمد صلوات.